کیا آپ نے کبھی سوچا جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا وہ ہمیں سنتا ہے؟ جب ہم قبر پر جا کر باتیں کرتے ہیں، رو رو کر دل کا حال سناتے ہیں، کیا وہ ہمارے قریب ہوتی ہے؟ کیا روح ہمارے الفاظ، ہماری دعائیں، ہماری چیخیں محسوس کر سکتی ہے؟ اسلامی تعلیمات میں مرنے کے بعد کی دنیا ایک ایسا مرحلہ ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ درمیانی دنیا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جسم مٹی میں چلا جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے، لیکن کیا وہ روح زمین والوں سے رابطے میں ہوتی ہے؟ حضرت محمد نے کئی موقع پر ایسی باتیں فرمائی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کچھ باتیں سن سکتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا جب نبی کریم نے کفار مکہ کی لاشوں سے خطاب کیا اور فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدوں کو سچ پایا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ یہ حدیث اس بات کا بڑا اشارہ ہے کہ روحیں خاص حالات میں زندہ انسانوں کی باتوں کو محسوس کر سکتی ہیں۔ علماء کرام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جب کوئی قبر پر آ کر سلام کہتا ہے تو روح اس کو پہچانتی ہیں اور جواب بھی دیتی ہیں، لیکن دوسری دنیا کے انداز میں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے، تمام روحیں ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتی۔ نیک روحیں راحت میں ہوتی ہیں اور بعض اوقات قریب آتی ہیں، جبکہ گناہ گار روحیں قید میں ہوتی ہیں اور ان کو یہ سہولت نہیں ملتی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے عزیزوں و اقارب کی روحیں اس کے آنے کی منتظر ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس پہنچتا ہے وہ پوچھتی ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں ہے؟ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد بھی روحیں تعلق محسوس کرتی ہیں۔ لیکن کیا یہ تعلق ہمیشہ رہتا ہے؟ کیا وہ خوش ہوتی ہیں یا ناراض جب ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مرنے والے چلے گئے، اب ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عمل، ہماری باتیں، حتیٰ کہ ہماری دعائیں، سب کچھ ان پر اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی زندہ انسان اپنے مرنے والے عزیز کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اسے ایک تحفہ کی مانند وصول کرتا ہے اور خوش ہو کر دوسرے روحوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بیٹے، میرے بھائی یا میری بیٹی نے مجھے یاد کیا۔ ذرا سوچیں، جب ہم دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے کسی عزیز کی قبر کے پاس سے بے دہانی سے گزر جائیں، جب ہم ان کے لیے ایک آیت، ایک سورۃ الفاتحہ تک نہیں پڑھتے تو کیا وہ روحیں اداس نہیں ہوتی؟ کیا وہ منتظر نہیں ہوتی کہ شاید کوئی انہیں یاد کرے، شاید کوئی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے؟ اور جب کوئی ان کی قبر پر آتا ہے، سلام کرتا ہے، کچھ لمحے بیٹھتا ہے تو وہ روحیں خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں جیسے برسوں تک کسی مسافر نے دروازہ کھڑکایا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زندہ اور مردہ کے درمیان روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خوفناک حقیقت یہ بھی ہے، اگر ہم نے اس کے قرض نہیں چکائے، اگر اس کے حق مارے، اگر اس کے بعد اس کا نام مٹا دیا ہو تو وہ روحیں ہمیں بد دعائیں بھی دے سکتی ہیں، ہمارے لیے بے سکونی کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کسی کا حق مارنا قبر کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس ظلم کی سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ چپ ہیں مگر زندہ ہیں، وہ بول نہیں سکتے مگر سنتے ہیں، وہ ہمیں بلا نہیں سکتے مگر منتظر ہیں۔ اگر آج ہم نے انہیں یاد نہ کیا تو کل کو جب ہم اس مٹی میں ہوں گے تو ہمارے لیے بھی شاید کوئی دعا نہ کرے۔ آج سے عہد کریں، ہر نماز کے بعد، ہر جمعے کو، ہر خالی وقت میں ہم اپنے مرنے والوں کے لیے ضرور کچھ پڑھیں گے تاکہ کل کوئی ہمارے لیے بھی پڑھے۔ دوستو، آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل 21 کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔